آج ہم خلیفہ بن زاید ال نہیان جن کا پچھلے ہفتے انتقال ہوا ہے، جو یو اے ای کے پریزیڈنٹ تھے، ان کی زندگی پہ ایک نظر ڈالیں گے۔ خلیفہ بن زاید ال نہیان زید بن سلطان ال نہیان جو کہ فرسٹ پریزیڈنٹ تھے یونائٹڈ عرب ایمریٹس کے، ان کے بیٹے تھے، کراؤن پرنس تھے ابو دھابی کے، اور 1990 سے لے کے جب ان کے والد بیمار ہو گئے اس کے بعد سے شروع میں ہی وہ ڈیفیکٹو پریزیڈنٹ، ڈیفیکٹو رولر بھی بن گئے تھے یو اے ای کے، اور پھر 2004 میں انہوں نے اپنے والد کی جگہ پہ یو اے ای کے پریزیڈنٹ کا عہدہ سنبھالا۔ آج کا جو ماڈرن یو اے ای ہے اس کو بنانے میں خلیفہ بن زاید ال نہیان کا بہت بڑا کردار ہے۔ انہوں نے یو اے ای کو کلچرل اور ایکیڈیمک سینٹر بنایا، انہوں نے یو اے ای میں لوو ابو دھابی لے کے انہوں نے تعمیر کیا، انہوں نے نیو یارک یونیورسٹی ابو دھابی میں لے کے آئے، سوربون یونیورسٹی ابو دھابی انہوں نے قائم کی۔ اس کے علاوہ اتحاد ایئر ویز جو اس وقت دنیا کی ایک جانی مانی ایئر ویز ہے، اس کو بھی بنانے میں ان کا بنیادی کردار ہے۔ اور انہی کے دور میں یو اے ای یونائٹڈ عرب ایمریٹس ایک اکنامک پاور ہاؤس، نان آئل اکانومی جو تھی اس کی وہ ڈیولپ ہوئی۔ ان کا فوکس تھا کہ آئل سے ہٹ کے یو اے ای کی اکانومی کو ڈیولپ کیا جائے، اور اس میں وہ بہت حد تک کامیاب رہے۔ اس کے علاوہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ اور اسرائیل کے ساتھ ریلیشنز ڈیولپ کرنے میں بھی ان کا ایک بڑا کردار ہے۔ پھر 2007-08 کا جو فائنینشیل کرائسس تھا اس میں دبئی میں انہوں نے جو بلینز آف ڈالرز کی ایمرجنسی بیل آؤٹ فنڈز جو پے کیے وہ بھی انہی کے حکم پہ ہوئے، اور پھر جو برج خلیفہ ہے دبئی میں بلڈنگ، ون آف دی ٹالسٹ اسٹرکچرز ان دی ورلڈ، وہ بھی انہی پہ نام پہ ہے، برج خلیفہ اس کا نام۔ 2014 میں ان کو سٹروک ہوا، سرجری ہوئی، جس کے بعد یہ سٹیبل کنڈیشن میں رہے، لیکن پھر اس وقت سے لے کے اب تک ان کے بھائی، ان کے جو ہاف بردر ہیں محمد بن زاید ال نہیان، وہ ریاست کے جو یو اے ای کے معاملات تھے گورنمنٹ کے وہ دیکھتے رہے ہیں، اور ان کی وفات کے بعد محمد بن زاید ہی پریزیڈنٹ بنے ہیں یو اے ای کے۔ 2018 میں فوربس میگزین نے خلیفہ کو دنیا کے جو موسٹ پاورفل لوگ ہیں ان کی لسٹ میں بھی شامل کیا۔ 2010 کی ویکی لیکس میں ان کا نام بھی آیا، جس میں یو ایس ایمبیسڈر نے کہا کہ یہ ڈسٹنٹ اینڈ انکرزمیٹک پرسنالٹی ہیں۔ 2011 میں انہوں نے یونائٹڈ عرب ایمریٹس کی ایئر فورس کو لیبیا میں جو یو ایس ملٹری انٹروینشن تھی اس میں انہوں نے سپورٹ کے لیے بھیجا، جو معمر قذافی کے خلاف یو ایس انٹروینشن تھی نیٹو فورسز کی۔ تو اس طرح یہ یو ایس کا جو اٹیک تھا اس میں ان کی ایئر فورس شامل رہی۔ یہ دنیا کے چوتھے امیر ترین بادشاہ کے طور پہ بھی جانے گئے، جب ان کی ٹوٹل ورتھ $15 بلین 2013-14 کے آس پاس تھی۔ اور پھر جو دنیا کی ایک لانگسٹ موٹر یاٹ ایور بلٹ عزام، وہ جس کی مالیت کو $400 سے $600 ملین کے بیچ میں تھی، وہ بھی انہوں نے ہی بنوائی تھی۔ شیخ خلیفہ بن زید کی زندگی کا ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ انہوں نے سیشلز آئلینڈ میں ایک بڑی ہیوی انویسٹمنٹ کی۔ انہوں نے وہاں پہ ایک آئلینڈ بھی خریدا، 66 ایکڑز کی لینڈ انہوں نے وہاں پہ خریدی $2 ملین سے۔ اس کے علاوہ سیشلز کی گورنمنٹ کو بھی پھر وہ سپورٹ کرتے رہے، وہاں پہ انہوں نے بڑی ہیوی انویسٹمنٹ بھی کی، اور ان کا ایک پیلس بھی وہاں پہ بن رہا تھا۔ پھر 2016 کی جو پیناما پیپرز کی لیکس تھیں اس میں بھی شیخ خلیفہ کا نام آیا۔ ان کے بارے میں کہا گیا کہ لنڈن میں ان کی پراپرٹیز ہیں، شیل کمپنیز کے ذریعے جو خریدی گئی ہیں، وہ $1.7 بلین کی وہ پراپرٹیز ہیں۔ 13 مئی کو پھر ان کا انتقال ہوا 73 ایئرز کی ایج میں، اور ہی واز بیریڈ ایٹ البتین سیمیٹری ان ابو دھابی، اور ان کے ہاف بردر محمد نے سکسیڈ کیا ہے ان کو ابو دھابی کے رولر کی حیثیت سے۔ یہ تھوڑی سی ایک چھوٹی سی لائف سٹوری ہے شیخ خلیفہ کی زندگی کی، وہ شخص جس نے یونائٹڈ عرب ایمریٹس کو بدلا، جس نے یونائٹڈ عرب ایمریٹس میں ترقی کا ایک نیا دور لے کے آئے، اور دنیا کے امیر ترین بادشاہوں کی فہرست میں جس کا نام بھی شامل رہا۔ میں نے چاہا کہ آپ لوگ بھی جان پائیں اس کے بارے میں۔ آج کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ۔